नाजरीन, आप लोगों के सामने में आपका दोस्त, आपका होस्ट मोइन अंसारी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और एज यूजुअल मेरे साथ हैं सुहैब अहमद। आज का हमारा प्रोग्राम का मौजू है जो एक आजकल फेसबुक और सोशल मीडिया पर मुद्दा छिड़ा हुआ है, अशराफ बनाम पसमानदा। उसी मौजू पर हम आज ये हमारा जो मौजू है कि जो कथित एक्टिविस्ट हैं पसमानदा के, उनका कैरेक्टर और किरदार। इसी तरीके से इसी मौजू पर हमारे साथ बात रखने के लिए थोड़ा सुहैब अहमद को मैं कहूँगा कि वो सुहैब अहमद आए तो अपनी बात रखें। चलिए, अभी शायद उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अभी जो हमारे सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट मौजूद हैं, ये आजकल जो लोग, क्योंकि जब हम इनसे बात, सुहैब अहमद शायद आ चुके हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो मैं ले रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुहैब जी भाई, एक मिनट, मैं आपकी खिदमत में पहले सबसे पहले बता दूं कि हमारा मौजूद जो है आज का वो है तथाकथित पसमानदा और उनके एक्टिविस्ट जो हैं आजकल जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह मुहर्रिक हैं, और उन्होंने एक प्लेटफार्म जो बना लिया है सोशल पसमानदा महाज नाम से। उन पर कई तरह के एक्टिविस्ट हैं, और कुछ जो एक्टिविस्ट हैं, सबसे पहले तो वो तो डिनाई करते हैं कि भाई हम इस्लाम मुखालिफ नहीं है, लेकिन प्लेटफार्म उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मुल्हिदीन का, कुछ RSS के प्लेटफार्म पे जाते हैं, और जब हमारे से बात करते हैं तो ये हिपोक्रेसी क्या है, इस बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप अपने 18 इज़हार ख्याल करें। जी, ये जो टॉपिक आपने चुना है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और अभी गुज़िश्ता 2 दिन पहले जब हमारी लाइव डिबेट हुई थी तो इसमें भी कुछ निकात सामने आए थे। तो ये बात बिल्कुल सच्ची बात है कि जब हमारे साथ जो बात वो बताते हैं, एक तरह से एक आइडियलिज़्म हमारे सामने पेश करते हैं, जबकि व्यवहार में बहुत ही अलग उनका जो नज़रियात दिखाई देते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों चीज़ों में बहुत तज़ाद है, और इन चीज़ों को अभी गुज़िश्ता दिनों में मेरे सामने बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं जो आगे की गुफ्तगू में मैं रखने की कोशिश करूँगा। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया है, तो आप इस पर अपनी पहले बात आगे बढ़ाएं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात भी रखने की कोशिश करूँगा। सुहैब अहमद भाई, आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही थी, एक बार थोड़ा सा आप दोबारा। जी, पहले बताइए मेरी आवाज़ सही आ रही है? अब सही आ रही है। जी, तो ये जो मौजू है ये वक्त के तकाजे से बहुत अहम मौजू है, क्योंकि अभी गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी जब हमारी एक लाइव डिबेट हुई थी एक बहुत मुहर्रिक आदमी शख्स हैं उनके साथ, तो इसमें भी कुछ निकात सामने आए थे और हमने रखने की कोशिश की थी। तो अब ये देखते हैं कि जो एक्टिविस्ट हैं और इस तहरीक के मुहर्रिक हैं, तो उनमें और उनकी जो अमल है उसमें बहुत तज़ाद दिखाई देता है। जो बात कह रहे हैं वो और जो वो काम कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और ये गुज़िश्ता दिनों में ये चीज़ें और ज़्यादा खुलकर सामने आई हैं, और ये बातें मैं इस गुफ्तगू में आपके सामने पेश भी करूँगा। तो ये एक वक्त के हिसाब से बहुत ही अच्छा मौजू आपने रखा है, तो इस पर आप अपनी पहले गुफ्तगू आगे बढ़ाइए, फिर मैं अपने तासुरात और नज़रियात भी रखने की कोशिश करूँगा। जी, सबसे पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरी नज़र से एक गुजरी थी। उनमें से कुछ लोग जो है, दावा तो उनका मुसलमान होने का है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान नाम रख रखे हैं, कई उन्होंने चैनल बना रखे हैं, और सोशल मीडिया पे वो बहुत लोग मुहर्रिक हैं, और लोग जो है उन्हीं तरीके से जब उन पे इल्ज़ाम लगते हैं तो कह रहे हैं हम तो मुसलमान हैं और इस्लाम पे अटैक नहीं करते। तो एक अभी वीडियो में देख रहा था, उसमें बात चल रही थी। तो पहली बात तो मैं एक बात बताऊँ आपको, ये लोग खुद ही कन्फ्यूज़ हैं, इन्हें अपनी आइडियोलॉजी का ही नहीं पता कि तुम्हारी आइडियोलॉजी है क्या। किसी के सामने कुछ बयान करते हैं, किसी के सामने कुछ बयान करते हैं, लेकिन खुल के तब आते हैं जब ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, तब पता लगता है कि इनकी आइडियोलॉजी असल है क्या। क्योंकि जब हमारे सामने ये बात करते हैं तो कहते हैं तो हम तो इस्लाम, जो नसबुल इस्लाम का है वही हमारा है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं एक लिंक कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, और जो कोई जुड़ना चाहता है तो वो इस लिंक पर आकर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। पर कुछ आप लोगों के अगर सवाल हो, यहाँ नहीं आना चाहते, कमेंट बॉक्स में लिख कर अपने सवाल कर सकते हैं। तो लो, ये लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूँ।
ये मैंने लिंक पब्लिक कर दिया है, तो जो साथी चाहे वो आगे इसमें जुड़ सकता है। अब सबसे पहले मेरा एक सवाल उन्होंने किया था, ये एक मोहतरमा बैठी हुई थी वहां पे, सबसे पहले ये कहते हैं कि हम इस्लाम पे अटैक नहीं कर रहे। अब सुनो, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, उन्होंने एक सवाल किया उसमें अजान के मसले पर कि अजान क्यों होनी चाहिए। पहली बात तो वो तो लाउड स्पीकर का मसला है, वो मसला चल रहा था कि लाउड स्पीकर पे हो या ना हो, लेकिन अब उन्होंने तो अजान पे सवाल उठा दिया कि अजान क्यों पढ़ी जाए। उन्होंने कह दिया कि अजान जो है वो एक आप ऐप बना लें और जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को उसमें जोड़ लें आप, और उस पर ऐलान कर दिया करें, बस खत्म हो गई बात। तो इस मौजू पर मैं सुहैब अहमद आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये राय सही है उनकी, या ये इस्लाम मुखालिफ है या नहीं है, अगर है तो किस तरीके से है। जी, सबसे पहले देखिए कि जब अज़ान का पस मंज़र आप देखिए, क्योंकि उनका तो दावा ये है कि वो ऐन इस्लाम के मुताबिक है। तो इस्लाम में जब अज़ान आई, अज़ान का मतलब है कि ऐलान से था, एक ऐलान हो जिससे लोगों को इकट्ठा किया जाए, ऐलान हक़ का ऐलान हो, सदाकत का ऐलान हो, यानी 5 वक्त लोगों को इस्लाम की सदाकत याद दिलाई जाए कि अल्लाह एक है और रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, और ये तमाम चीज़ें जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं उसमें वो चीज़ें, इस्लाम का जो बुनियादी अकीदा है वो उसमें दोहराया जाए। तो ये एक ऐलान है 5 वक्त। तो इसकी जब शरई नौयत अगर वो देख कर बात करेंगे तो ये मसला ही नहीं पैदा होता है कि ऐलान, बल्कि ये देखिएगा ये तो उस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है जिस पर अजान पर हमेशा से एतराज़ात उठते रहे हैं, तो इसको तो और क़ुव्वत ये खुद बख्श रहे हैं। औरों को तो ज़रूरत क्या रह गई फिर अजान पर या इस्लाम के किसी दूसरे उमूर पर एतराज़ करने की, ये तो खुद उस पर एतराज़ कर रहे हैं। तो अब आप ये खुद समझ सकते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी और क्या होगी। अच्छा, एक बात और, जो वहाँ पे वो लोग भी बैठे हुए थे जो खुद को कहते हैं कि हम इस्लाम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को, उनकी ना कोई डिनाई किया इस पर, ना कोई उस पर रिस्पॉन्स किया, बल्कि खामोश जो थी, खामोश सहमति उनकी थी इस पर, खामोश रजामंदी। तो और इसमें क्या है, एक मसला ये नहीं निकलता कि भाई जब तुम एप्लीकेशन पर अजान पढ़ सको तो क्या एक ऐसी एप्लीकेशन नहीं ईजाद कर ली जाए कि आदमी को भूख लगे तो उस एप्लीकेशन पर खाना खा ले, क्योंकि कल को आपके खाने पर भी सवाल आपके खाने पर भी सवाल उठेंगे कि भाई आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं लोग। इसी तरीके से भाई कोई जी वेजिटेरियन खा रहा है, बिल्कुल कोई नॉन वेज बिल्कुल खा रहा सही बात है, सही बात है। क्योंकि खाने पर भी ये सवाल उठते हैं, और फिर वो तो कोई भी एक्टिविटी हो जिसको ये देखिए जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अलाउ किया है, अगर उस पर भी ये एतराज़ उठाया जा रहा है तो फिर देखिएगा। और वैसे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी ये लोग बात करते हैं और हुकूक की बात करते हैं, तो जब कोई मजहबी बात में ये इन चीज़ों को पेश कर रहे हैं, एतराज़ खुद लेकर आ रहे हैं जो इस्लाम की एक बुनियादी चीज़ है, तो फिर इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी। और मैं एक मिनट, उसी पर बात करते हुए उन्होंने क्या एक मसला छेड़ दिया कि इस्लाम का कानूनी विरासत या कानूनी मीरास जो इस्लाम का है। पहली बात तो उन्हें यही नहीं पता कि इस्लाम में कानूनी मीरास है क्या। उसमें औरत पे जो हकूक़ की बात कर रही थी एक बैठी हुई, तो उसमें कानूनी विरासत है क्या, उन्हें यही नहीं पता कि औरत लड़की का कितना हिस्सा है, माँ का कितना हिस्सा है, बाप का कितना हिस्सा है, तो 1/4 बता के चली गई। पहली बात तो 1/4 का तो कहीं कुरान में भी जिक्र है ना हदीस में जिक्र है। दूसरी बात उसमें क्या है कि अगर ये बात आती है कि औरत को वन मतलब अगर औरत को दूसरा हिस्सा मिल रहा, 1/2 हिस्सा इसको मिल रहा लड़के के बराबर, तो अब उस पर एक बात आती है कि औरत तो अपने अपने बाप के भी उसमें तर्के में हिस्सा लेती है और फिर उसी तरीके से अपने शौहर के तर्के में भी हिस्सा लेती है, तो औरत के साथ नाइंसाफी काम हो रही। जी, सबसे यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये देखिए, जब उनका दावा ये है कि हमारा मिशन इस्लाम के मुताबिक है, और आज जैसा कि आपने पूछा भी था कि इसका ये मकसद क्या है और ये इसका नसबुल आयन क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका नसबुल आयन वही है जो इस्लाम का है। तो अगर इस्लाम का नसबुल आयन और इनका नसबुल आयन एक है तो फिर तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो आयन इस्लाम के मुताबिक है, ये तो फिर इस्लाम पे सवाल हुआ। अगर इस्लाम पर आप सवाल कर रहे हैं तो आप मुल्हिद बनकर या कुछ भी बनकर आप सवाल करें, फिर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। और अगर आप इस मुसलमान होते हुए आपकी तो सबसे पहली पोजीशन ये है कि आप इस्लाम का दिफा करें और उसके बाद अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात ये कि विरासत पर हमेशा से इसके जवाबात उलमा ने दिए हैं, और बड़े बड़े जो फ़ुक़हा हैं उन्होंने इसके कानून बनाए हैं, और ये क्योंकि असल नुसूस से साबित है, कुरान से साबित है, फिर हदीसों से इतनी कसरत से साबित है, तो इस पर तो सवाल उठता ही नहीं है बिल्कुल। उसी पे चलते चलते उन्होंने एक सवाल दाग दिया वहाँ पे, बल्कि एतराज़ उठा दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे।
ظاہر سی بات ہے کچھ بھائی کسی چیز کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں تو کچھ خامیاں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے کوئی ایک یہاں پہ کوئی وہ تو ہے نہیں کہ وہ زبردستی کو قانون نافذ کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پولیگمی یعنی بہو وواہ پرتھا پہ اس پہ پابندی لگائی جائے، تو اس پہ آپ کہاں تک متفق ہیں؟ دیکھیے بالکل جو بھی قرآن سے یا حدیث سے بات ٹکراتی ہے تو ہم اس پہ بالکل کیسے متفق ہو سکتے ہیں؟ نہ مرد کو 4 شادی کی اجازت یہ اسلام نے دی ہے، تو ابھی دوسرے مذہب والے بات کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، دوسرے مذہب والوں میں 4 شادی کی اجازت نہیں ہے، لیکن کوئی مسلمان ہونے کے بعد یہ باتیں کر رہا ہے تو یہ تو کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی ایک مسلمان کے لیے. اب ان چند بات یہ چند باتیں تھی، کچھ تھوڑی بات تو اس میں بہت تھی، متنازع بات اتنی تھی کہ اب آپ اس کو بیان کرنے لگے، کیونکہ میں وہاں یہاں پہ ویڈیو کو دکھا نہیں سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ میں انہیں کچھ شارٹ فارم میں کر کے کچھ بعد میں انہیں دکھا بھی دوں گا اگر کسی کو لگے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن میرا سوال تو ان سے ہے کہ یہ سب سے پہلے تو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن انہیں منچ کا استعمال کرتے ہیں، بھائی انہیں چینل پہ جاتے ہیں، اسی طریقے کے لوگ ملتے ہیں، کسی نے لینن نام رکھا ہے نام، اسی طریقے سے کچھ مہیلا وادی ہیں. لیکن جب ان سے بات کرتے ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو منصب ہے وہ عین اسلام، نسب العین جو ہے وہ عین اسلام ہے، لیکن اسلام میں تو کہیں بھی نہیں. دوسری اب انہوں نے وہاں پہ سوال اٹھایا ہدایہ پہ. پہلی بات میں یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے ہدایہ کتنا مطالعہ کرا. کئی لوگ ایسے ہیں جن پہ قرآن کی آیت تو کوٹ کرتے ہیں لیکن قرآن کی ایک آیت پڑھنی نہیں آتی، ان پہ ایک آیت کا آدھی بھی نہیں پڑھنی آتی. سب سے اور سوال اٹھا رہے ہیں یہ ہدایہ پہ. اب ہدایہ پہ سوال اٹھانے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو اس کے بدلے میں پیش کرو. بھائی چلو ہدایت کو آپ نہیں مان رہے یا ہدایت کی بات آپ نہیں مان رہے تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو پیش کرو، یا ایسے امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے کہ بس آپ آوارہ پھرتی رہے، جو مرضی آئے جہاں سے جو مرضی آئے وہ لے لے اور اس پر عمل کر لیں. جی میں ایک بات اور یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب ہم نے 2 دن پہلے ایک لائیو اسٹریم کی تھی تو اس میں ہم نے پوچھا تھا کہ آپ اسلام کی اساس یا مسلمان کی زندگی کے لیے کیا عمل مانتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت. میں اگر حدیث کو شامل کر رہا تو کہہ رہے تھے حدیث نہیں قرآن و سنت. تو اس بات سے ہم متفق ہیں، لیکن قرآن و سنت کی جب بات کی جا رہی ہے تو سنت اور حدیث میں فرق کون کرتا ہے؟ یہ تو فقہا کرتے ہیں نا. اب فقہ کو یہ بیٹھ بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں، فقہ اسلامی جتنی بھی ہیں فقہ سب کو گالیاں دے رہے ہیں، ان میں کمیاں نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے چلو کمیاں بھی ہوں گی، سب کی آلوچنا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ جب قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں یعنی حدیث کو اس سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیفینیشن حدیث کی اور سنت کی کس نے کی ہے؟ ظاہر بات ہے ہر آدمی کہے گا کہ فقہ نے اس چیزوں ان باریکیوں کو نکالا ہے کہ سنت الگ چیز ہے اور حدیث ایک الگ چیز ہے. یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ وہیں سے پھر ایک شائبہ نہیں بلکہ بہت زیادہ پکی بات یہ ہے کہ انکار حدیث کی طرف ہی جا رہے ہیں. اور میں نے جو بہت بڑے چہرے مانے جاتے ہیں اس تحریک کے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ حدیثوں میں یہ چیز لکھ دی گئی، فلانی کتاب میں یہ چیز لکھ دی گئی. تو اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟ حدیث تو عقیدے کی اساس بن جاتی ہے. جب حدیث متواتر کوئی کسی بات پر یا بالکل صحیح حدیث پر ہوتی ہے تو وہ عقیدے کی اساس بنتی ہے، جو قرآن و حدیث میں نہ بھی ہو. قرآن میں جو چیز صراحتاً نہ ہو وہ حدیث سے لے لی جاتی ہے عقیدے میں. تو اگر عقیدے کے بارے میں ان کا حدیث کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے تو پھر آپ بتائیے اس پر کیا کہیں گے؟ ہاں ایک مسئلہ اور انہوں نے بیان کیا کہ جی مدرسوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ صرف خلفاء کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے. اس پہ کہاں تک متفق ہے کہ جو ہمارے مدرسے ہیں سنی حنفی مدارس ہیں ان پہ خلفاء کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ بڑا اعتراض ہے. اس کی یہ سمجھ گئی بات ہے کہ انہوں نے کہاں سے اٹھایا جبکہ خلفاء کا ہمارے علماء دفاع کرتے ہیں آج تک. اور یہ یوں کہہ رہے شاید آپ نے نہ دیکھی ہو ویڈیو، تو میں نے اس میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ خلفاء کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پہ خلفاء کی تذلیل کی جا رہی ہے. جی جی جو آپ نے شروعات میں ایک بات کہی تھی نا کہ خود کنفیوز ہے، تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ اصل میں خود کنفیوز ہے. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ 5ویں خلیفہ کو نہیں مانتے، حضرت امیر معاویہ کو، پھر کہہ رہے ہیں خلفاء کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے. تو بھئی دونوں باتوں میں سے ایک صحیح ہوگی کہ یا تو 4 جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں تو صحیح پڑھایا جا رہا ہے نا، 5ویں کو نہیں مان رہے، یا تو یہ بات ہوگی. یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر سبھی کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5ویں کو ہی کیوں نہیں مان رہے. تو یہاں پر یہ بات دیکھیے، اور جتنے بھی سنی حنفی مدارس ہیں اور کی ہم نہیں بات کرتے، ان میں سب سے زیادہ دفاع جو ہے وہ خلفاء کا کیا جاتا ہے اور ان کی غلطیوں کو اجتہادی غلطی مانا جاتا ہے. اس پر بھی ان کا جو اجر ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک اجر کم سے کم اگر غلطی بھی ہوئی ہے تو ایک اجر اس پر ملے گا. تو اس سے زیادہ دفاع اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور صرف خلفاء نہیں بلکہ تمام صحابہ اکرام
किसी की भी गलती को इज्तिहादी गलती माना जाता है, तो इससे ज़्यादा दिफा और क्या हो सकता है। अच्छा हाँ, उन्होंने एक एक मसला और पेश किया कि भाई इस्लाम जो है औरतों के लिए, औरत हासिल करने के लिए फैला। उन्होंने मतलब जो उनका मंशा था, जो उन्होंने जाहिर किया, उन्होंने ये कहा कि इस्लाम जो गया तो वो यूरोप तक चला गया, स्पेन तक, क्योंकि वहाँ खूबसूरत औरतें थी। लेकिन ये मतलब अफ्रीका में नहीं गया। अब इनसे पूछा कि भाई अफ्रीका में क्यों नहीं गया? भाई ये मोरक्को हो गया, सूडान हो गया, आपका सोमालिया हो गया, और इसी तरीके से मिस्र हो गया। मिस्र कितना बड़ा हब बना इस्लाम का। भाई अगर एक कहा जाता है कि कुरान नाजिल हुआ तो अरब में, और पढ़ा उन्होंने मिस्रियों ने और समझा हिंदियों ने। अब इनका ये इतराज देखो कि मतलब औरतों के लिए, कि खूबसूरत औरत हासिल करने के लिए इस्लाम में जो है जंग को जिताल हुई, वो खूबसूरत औरत हासिल करने के लिए। भाई इनका कहने का मतलब यही था। और वो लोग कह रहे हैं कि जो खुद को ये कहता है कि हम इस्लाम में मुखालिफ नहीं है। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि ये एतराज़ कहाँ से शुरू होते हैं उठने, कि मुसलमानों ने राजपूतों की घरानों की महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, मुसलमानों ने हिंदू राजाओं की महिलाओं के साथ अत्याचार किया है। ये इल्ज़ाम आप खुद सोचिए कहाँ से शुरू होते हैं, और फिर अब ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं। यानी इनके असल असास आप समझ सकते हैं कि ये निकल के कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं रह गया। क्योंकि मुजाहिदीन इस्लाम की तो किताबें भरी पड़ी हैं, और ऐसे ऐसे मौर्रिख अंग्रेज़ मौर्रिखीन ने जिनकी तारीफ़ लिखी है, और यहूदियों ने, ये डॉक्टर इसरार ने बात कोट की है कि यहूदी मौर्रिख लिखता है कि जब स्पेन में इस्लाम का जो उरूज था, वो यहूदियत के लिए सबसे बेहतरीन, उन्होंने अपना जो सबसे बेहतरीन काल उसका यहूदियों का गुजरा है, बेहतरीन इरा, वो मुसलमानों की हुकूमत में गुजरा है। तो अब बताइए इससे कितना मुत्तफिक हुआ जा सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। कि लेकिन अब वो क्या है कि वो इस्लाम मुखालिफत में इतना दुश्मन हो गए। और अभी एक शोशा इन्होंने छेड़ रखा कि क्या क्या कहते हैं, एक हाँ एक शोशा छेड़ा इन्होंने, जहां तक इन पे बात मैं करता हूँ, या तो ये महिलावादी एक्टिविस्ट हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उसके बाद में क्या बात करते हैं, जहेज को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब जहेज के बढ़ावा देने की उन्होंने बात की। ये कहा कि अशराफ लड़कियां तो अपना हिस्सा ले लेती है, ले सॉरी के तरके में अपना हिस्सा अशराफ लड़कियां तो लेती है, लेकिन पसमानदा मुसलमान लड़कियां जो है वो अपना हिस्सा नहीं ले पाती। और उसकी उसमें मिसाल क्या आती है कि भाई, इसकी मिसाल ये है कि भाई उसे फिर भारतीय कल्चर करा दीजिए। कि भाई जैसे भारतीय कल्चर है कि उसमें दान दहेज तो उन्होंने लड़कियों को दे दिया जाता था, लेकिन उसमें हिस्सा उन्हें विरासत में नहीं मिलता था। बल्कि अब तो कानून भी बन गया, भारत सरकार ने कानून बना दिया उस पर कि भाई लड़के को भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन उसमें उसमें क्या मिसाल थी कि उसमें यहाँ मुद्दा होना चाह रहे हैं कल्चर में, देखो क्या हिमायत कर रहे हैं उसकी। और उसी जी जी। हाँ, ये मैंने भी इस चीज़ को मैंने देखा है। और वो क्या कह रहे हैं कि जब हिस्से की बात आई, विरासत की बात आई, तो यहाँ पे कल्चर को लेके आ गए। और जब ये ऊंच नीच की है, पहली बात तो इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है। अगर किसी मौलवी ने, किसी आलिम ने लिखी है, तो ये उसकी अपने मनगढ़ंत बात हो सकती है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऊंच नीच या जात बिरादरी के ताल्लुक से छोटा बड़ा होना इस्लाम में कतई नहीं है। लेकिन जहाँ ये बात अशराफ और पसमानदा की करते हैं और तकाबुल में लाते हैं कि ये ऊंचे मानते हैं अपने आप को, ये नीचा मानते हैं, तो फिर विरासत के मामले में अपने आप को कल्चर के साथ जोड़ के देख रहे हैं। भाई अगर कल्चर के साथ जोड़ के देख रहे हैं, तो वो कल्चर, जिस कल्चर के साथ आप अपने आप को कंपेयर कर, अपने आप को मिला के देख रहे हैं, तो वो तो उनको आज भी मंदिरों में जाने का हक नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उनको आज भी घोड़े पर बैठने नहीं दिया जाता, अपने कुओं से पानी पीने की इजाज़त उनको नहीं दी जाती। तो उस कल्चर के साथ अगर आप मिलाकर देख रहे हैं, तो यहाँ भी आप मिलाकर देखें ना अपने आप को। देखिए किस मस्जिद से किसी को निकाला जा रहा है, या किस मस्जिद सफ़ में किसी को नहीं खड़ा, अगली सफ़ में, अगली सफ़ से किसी को पीछे भेजा जा रहा है। इन चीज़ों को भी देखिए। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत है उस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। हाँ, एक वो सो कॉल्ड पसमानदा एक्टिविस्ट है, और वो महिलावादी भी है, वो भी कहती है, उसने कहा कि मुझे इस्लाम ने तो हकूक़ अता किया ही नहीं। अब उससे पूछे उसे तुझे कौन से हक चाहिए? मतलब इस्लाम ने वो हकूक़ तो अता नहीं किया कि कोई आदमी हुर्रियत फिरने लगे। नहीं तो ये बताओ, उससे कोई ये पूछे कि इस्लाम ने तुम्हें कौन सा हक नहीं दिया? ये और अगर ये चाहती हैं कि भाई इसी तरीके से घूमती फिरे कि भाई, तो वो इस्लाम, वो तो कोई भी मतलब मुहज़्ज़िब समाज नहीं इजाज़त देता। अब देख लो, इसी इजाज़त देने का मसला है, इसी इजाज़त देने के मामले में पूरा यूरोप का माशरा तबाह हो गया। आज यूरोप का माशरा ख़ानदानी निज़ाम दरम बरम हो गए, और वो लोग जो है ना नफ्सियाती मरीज़ हो गए इस बात को लेकर के। जी, नहीं, सबसे पहली बात तो ये जो शुरुआत से मैं कह रहा हूँ कि अगर भाई ये एतराज़ किसी मुल्हिद की तरफ से, गैर मुस्लिम की तरफ से आते, तो इन पर मुदल्लल जवाब देने की सूरत बनती।
لیکن ایک مسلمان ہونے کے باوجود کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں اسلام کو مانتا ہوں اور میں قرآن کو مانتا ہوں، پھر وہ ان چیزوں کو ان چیزوں پر اٹیک کر رہا ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن میں صراحت کے ساتھ جن چیزوں کا بیان ہوا ہے. اب شاید اسی ویڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں ایک کزن میرج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں کزن میرج، اور سیرت میں اس کا کوئی وہ اس کا کوئی اگزامپل نہیں ملتا. اگر وہ ذرا بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں تو قرآن میں سورہ نساء جو کہ سب سے مشہور سب کو پتہ ہے کہ سورہ نساء عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں اتنی صراحت کے ساتھ ایک ایک رشتے کو بیان کر دیا گیا. تو بتائیے ان کی اسلام پر کتنی گہری نظر ہے، یا دوسرے کسی معاملات پر ان کی نظر کتنی گہری ہے، اس کا فیصلہ ایک عام آدمی کر سکتا ہے. اب ایک بہت بڑا اعتراض انہوں نے کیا کہ اسلام میں کوئی نبی نہیں ہوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی معاذ اللہ. اب ایک بار بتاؤ مجھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کرسچینٹی میں نبی ہوئے، کوئی مہیلا نبی ہوئی؟ کیا ایسا کوئی شواہد ملتا ہے کہ کرسچینٹی میں کوئی مہیلا نبی ہو؟ اور انہوں نے حوالہ دیا حضرت مریم کا. کیا کرسچینٹی میں یا کرسچن لوگ حضرت مریم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی تو یہ کہ عیسائی کا کوئی بھی عقیدہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن آ گیا تو قرآن نے ساری غلطیوں کو عیسائیت کی واضح کر دیا، اور دوسرے مذاہب کی غلطیوں کو واضح کر دیا، اور جو ان میں سچائی تھی اسے بھی واضح کر دیا کہ بات ان میں سچ ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ چیز ہمارے لیے دلیل نہیں بنتی. کوئی آ کر کہنے لگے کہ اتنے اوتار اس مذہب میں ہوئے ہیں، اتنے پیغمبر اس مذہب میں ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اگر قرآن مسلمان کوئی بات کر رہا ہے اسلام کے بارے میں تو صرف اسلام سے بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی کیا اشکال ہوا کہ عورت نبی نہیں ہوئی، تو کسی بھی بات کو اٹھا کر بھائی، پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام میں یہ چیز غلط ہے تو پھر اسلام پر آپ ٹکے کہاں رہ گئے؟ اسلام کا معنی ہی یہ ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا اس چیز کو. حق کو تسلیم کرنے کا نام تو اسلام ہے. گردن جھکا دینا، اسلام کا مطلب یہی ہے کہ کسی حق کے سامنے گردن جھکا دینا، تسلیم کر لینا. تو پھر آپ مسلمان کا میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن یہ بات کہ جب آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو پہلے آپ اپنا اسٹینڈ واضح کیجیے کہ آپ کس جگہ سے بول رہے ہیں، اسلام کے دائرے سے بول رہے ہیں یا اسلام کے باہر سے بول رہے ہیں. سب سے پہلی بات، جو بھی کوئی کسی قسم کا کوئی قانون ہے، جیسا بھارت میں کوئی قانون ہے تو انہوں نے ایک دائرہ کار مقرر کر دیا کہ ہم اس دائرے کے اندر رہتے رہتے ہوئے اپنی آزادی کا مطالبہ کر سکتے ہیں. بھائی کوئی بھی ایک دائرہ قانون نے بنا دیا، ہماری حکومت نے بنا دیا یا ہمارے سنویدھان نے بنایا، اس دائرے کے اندر رہ کر ہم اس کے اندر جو کام کر سکتے ہیں. لیکن اب اس سے کوئی دائرہ کار سے باہر جا کے کام کرے گا تو پھر حکومت تو اسے سزا دے گی. اور دوسرا ایک چیز اور، چلو پہلے آپ اسی پہ اپنی بات رکھو کہ بھائی جیسا قانون اب اسلام کے قانون ہے، اب اسلام کے قانون سے اگر آپ باہر جاؤ گے تو پھر انہیں مسلمان کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ صحیح بات ہے کہ ہر چیز کا کوئی گھر، چھوٹی سی یونٹ سب سے گھر ہوتی ہے، تو ہر گھر کی ایک مریادہ ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے. اور پھر ایک گھر کے بعد ایک پنچایت ہوتی ہے، تو اس پنچایت کے کچھ قانون ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی بلاک استر پہ، ضلع استر پہ، یہاں تک کہ ایک ملک ہوتا ہے. ہر چیز کا اپنا ایک نظام ہے، اور اس سے باہر جو بھی نکلے گا، اگر گاؤں میں کوئی پنچایت کے خلاف کرتا ہے تو اس کا حقہ پانی گرا دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ملک کے قانون کی جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں، یہاں تک کہ موت کی سزا بھی ملک کے قانون میں سب ملکوں میں ہے. تو پھر یہ اسلام پر یہ حد بندی کا کوئی اگر الزام لگاتا ہے تو یہ تو بالکل بے بنیاد ہے. ہر چیز کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، اور انسان اپنے آپ سے خود پوچھ کہ ان سے باہر مجھ کو نہیں جانا. اور اب میں بتاؤں ان کی ایکٹیوسٹ کی بات. اب ان میں جو انہوں نے محاذ کھول رکھے ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے یہ تو آپس میں متفق نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک محاذ تو لے کے چل گئے کہ بھائی پسماندہ کو منظم کر رہے ہیں، پسماندہ کو اکٹھا کر رہے ہیں. لیکن ابھی میری کئی ان کے ایکٹیوسٹ سے بات ہوئی، ہم نے کہا بھائی آپ لوگ بلائیں گے اور آپ ان کے سامنے ہم آپ سے چند سوالات کریں گے. انہوں نے کہا تھا ان کے ساتھ تو میں بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتا. اب یہ بتاؤ، یہ آپس میں متفق نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اب یہ بتاؤ کہ یہ آپس میں متفق ہیں نہیں، اور یہ پسماندہ کو سب کو متفق کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایسے کوئی متفق ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کے لیڈر تو آپس میں متفق نہ ہو؟ صحیح بات ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی سارے مکتبے، یہ جو فرقے ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ لوگوں میں تفرقہ ڈال رہے ہیں. بھائی تفرقہ کون ڈال رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھو، جو غلطی ہے اس پر چوٹ کی جائے، اس پر بات کی جائے. لیکن وہاں ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے، جو آپ نے ابھی وراثت کی بات کی تھی، تو اس میں اشراف اور پسماندہ کی بات کہاں سے آ گئی؟ کس اشراف نے کس کا ہاتھ، پسماندہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ یہ وراثت میں حصہ نہ دے؟ یا جہیز کے لیے، جو جہیز کی بات کر رہے ہیں،
یہ جہیز پوری دنیا مانتی ہے کہ ایک برائی ہے، لیکن اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ اسے کہاں سے جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے نظریات سے؟ وہ تو ایسی بات ہو گئی کہ اسلام کے اوپر اپنے نظریات تھوپ کے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل اسلام ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہندوستانی اسلام اور ایک اصل اسلام، تو ہم اصل اسلام پیش کر رہے ہیں۔ تو اصل اسلام ان کی من کی جو تشریح ہے، ایک تخلیق ہے، اسے بنا کے پیش کر رہے ہیں اسلام کے نام پر۔ نہیں تو اسلام کا تو اس میں ایک عنصر بھی نظر نہیں آ رہا، سارے اعتراضات کیے جا رہے ہیں اسلام پر۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا کہ یہ دوسرے کو تو کہہ رہے ہیں کہ متفق ہو جاؤ، فرقے والیت سے پاک ہو جاؤ، لیکن آپس میں انہوں نے فرقے بنا لی۔ بھائی کچھ لوگ ادھر برا کہہ رہے ہیں، وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنی دکان چلا رہے ہیں، کچھ لوگ یہ انہیں برا کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ آپس میں پہلے تو یہ آپس میں اتفاق کریں۔ بھائی آپس میں تو تمہارے اندر اتفاق ہے نہیں، آپ لوگوں کے اندر اتفاق آپس کے اندر ہے نہیں، اور دوسروں کو مختلف ہونے کی دعوت دے رہی کہ بھائی پسماندہ ایک ہو جاؤ، پسماندہ ایک ہو جاؤ۔ بھائی پسماندہ تو ایک ہو جائیں گے، پہلے تو تم لوگ ایک ہو نا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر وہ پہلی بات تو خود کو ایک ہونا پڑے گا، دوسری بات اپنی حقیقت کو واضح کرنا پڑے گا کہ ہم اسلام کے کے لیے مخلص ہیں، تو ہمارے پاس کیا مشن ہے؟ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے اسلام کا جو ہم نے مرتب کیا ہے قرآن و حدیث سے، یا کوئی اگر ہم کہیں فقہ ہے ان کے پاس اپنی ہے، کچھ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر یہ مسلمان کی جو کہہ رہے ہیں 90% آبادی پسماندہ کی ہے، تو اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس کا ٹاپک اتنا خطرناک تھا، کیا مسلمان اپنے حق کے لیے اسلام چھوڑنا پسند کرے گا، کچھ اس طرح سے اس کا ٹاپک تھا۔ یعنی اس مضمون پر گفتگو ہو رہی ہے، آپ سوچئے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے بدھ مت کا پرچار کر رہے ہیں یا گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں، ان کی نیتوں میں اخلاص ہے، ان کی نیتوں میں اخلاص دکھائی دے رہا ہے۔ کتنی خطرناک بات یہ ہے! بالکل صحیح بات ہے۔ یہ اصل ہدف تو ان کا وہی ہمیں ایسا معلوم پڑ رہا بھائی، وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ان کی باتوں سے ایسا اظہار ہو رہا کہ یہ ملحدوں کی لوبی میں کھیل رہے ہیں، یہ ملحدوں سے انسپائر ہے اور ملحدوں کا یہ کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو ان کے بات ہیں، کیونکہ ہر آدمی تو بھائی نہ قرآن سمجھنے والا، نہ حدیث سمجھنے والا، نہ فقہ سمجھنے والا، ہر آدمی نہیں جانتا۔ اور یہ ہر آدمی کو یہ دعوت ایسی دے رہے ہیں کہ بھائی ہم ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں، لیکن اب اسلام سے تو بدزن کر رہے ہیں یہ بات۔ بھائی جب آدمی کو کوئی اختلافی مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں جن سے ہدایت سے اختلاف کیا لوگوں نے، کیا بڑے بڑے علماء نے کیا اختلاف، تو اب ان مسائل کو یہ چھیڑ رہے، لیکن ان کا حل کوئی پیش نہیں کر رہے ہیں، کوئی حل پیش نہیں کر رہے۔ بھائی کوئی اپنی کتاب تو ہمارے سامنے، جیسے بھائی یہ اسلامی کتابوں پہ سوال اٹھا رہے ہیں، بھائی ہدایہ پہ سوال اٹھا رہے ہیں، یا اسی طریقے سے جو اس کی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی کتاب ہے، اسلام کا قوانین اسلام، مجموعہ قوانین اسلام، اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن مجھے اس میں کوئی متنازع بات تو لگی نہیں۔ لیکن اگر ان میں متنازع بات ہے تو بھائی کم سے کم کوئی اپنی کتاب کو پیش کرو، بھائی ہم یہ اصل اسلام پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے۔ وہ پتہ لگا وہ ہے نہیں ان کے پاس میں، اور سچ بتاؤں تو نہ اسلام کا ان کا پاس مطالعہ ہے بالکل۔ جی، یہ تو آپ ان کی 2 منٹ کی گفتگو سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا اسلام کے اوپر کتنا مطالعہ ہے۔ یا یہ دیکھیے کہ جب عورت کی نبی ہونے پر انہوں نے بات کی، تو اس میں ایک طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا اس بات کا۔ یہ ایک اسلام بس ایک مسلمان کے اوپر یہ بات کتنی بڑی مشکل گزرتی ہے کہ اور اس بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جو مسلم عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ اس بات پر اب تو احمد بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میری بات سنو، کہ کیا ہم لوگ پسماندہ مخالف ہیں؟ میں بھی پسماندہ برادری سے آتا ہوں، اور آپ بھی پسماندہ برادری سے آتے ہیں، کہ کیا ہم پسماندہ مخالف ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایک الزام لگ رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جبکہ ہم ایسی تحریک کو سمرتھن کریں گے جو سارے اسلام میں برابری کی بات کرتی ہے، کوئی وہ ہو تو تحریک کوئی بھی، لیکن یہ کیا ہے کہ بغض و عناد میں محاذ پورا کھول جائے گا اشراف کے خلاف۔ پہلی بات تو کوئی اشراف ہے نہیں، نہ کوئی شریف ہے، نہ کوئی ارزال ہے، نہ کوئی اجلاف ہے۔ اگر کسی نے اصطلاح گھڑی تو وہ اس کے اپنے دماغ کی اپج ہے، اور یہ انہیں فروغ دے رہے۔ بھئی یہ تو اسلام کی اصطلاح ہے ہی نہیں، اسلام کی اصطلاح تو یہ ہے ہی نہیں، اسلام میں تو سب برابر ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی فقیر ہو، مسکین ہو، مظلوم ہو، اور کوئی چاہے کالا ہو یا گورا ہو، اسلام میں تو کوئی ایسی اصطلاح ہے ہی نہیں، اور انہوں نے گڑھ لی۔ تو یہ نہیں، یہ تو وہی اصطلاح گڑھ رہے ہیں جو کفار مکہ نے گڑھی تھی، مشرکین مکہ نے، کہ بھئی یہ غلام ہے، یہ کالا ہے، تو وہی انہی اصطلاحات کا استعمال کر رہے ہیں۔ جی، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کون آدمی اپنے حق کے لیے حق کا ویرودھی ہو سکتا ہے؟ یہ پسماندہ ویرودھی ہم کیوں ہوں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم تو اپنے حق کے لیے اگر لڑنا پڑے گا لڑیں گے، لیکن سب سے میں نے اس چیز کو دیکھا تو اس چیز نے متاثر کیا، ہاں بھئی یہ پسماندہ کی آواز ہے، لیکن تبھی ایک دم اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ ہمارے سامنے آیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو فائدہ ہم کو نہیں دکھائی دے رہا اس کا، اور انہوں نے خود کہا کہ ہم زمین پہ کام نہیں کر رہے۔
ہم کو فائدہ اس کا ذرا نہیں دکھائی دے رہا، اور اس کے نقصانات اتنے خطرناک دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک پوری بڑی آبادی کو انہوں نے الحاد کے بالکل کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو ہم تو اس چیز تحریک کے لیے تیار ہیں کہ جس میں بالکل علمی طور پر اس چیز کو اٹھایا جائے، اور اگر اسلام اور پسماندہ کی لڑائی نہ بنا کر اس چیز وہ جو حقیقت میں برائی ہے اسے مٹانے کی کوشش کی جائے، اور جن لوگوں نے اس چیز کو لکھا ہے، چاہے وہ کسی مسلک کا کے عالم ہو اور کسی کا کتنا بڑا اس کا مرتبہ ہو، وہ اس سے رجوع کرے یا نہ کرے، ان کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جائے۔ یہ اصل لڑائی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف بیٹھ کر اور ایک پوری کمیونٹی کو اسلام کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے، آنے والے وقت میں بھی یہ اسلام کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا، کوئی بھی ریفارم کرنے کے لیے مطلب بدلاؤ کرنے کے لیے کیا کوئی صرف سوشل میڈیا کا سہارا لے کے ہم کہیں ریفارم کر سکتے ہیں دنیا میں؟ اب جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی زمین پہ کچھ کیا، زمین پہ پتہ ہے چلا کچھ بھی نہیں۔ تو کیا سوشل میڈیا ہوائی بات کرتے ہیں؟ کسی چیز کی نیو ہو، مضبوط ہو گئی، یہاں کوئی تمہارے پاس منظم آرگنائزیشن ہو، اس کے پاس سوری اس کے پاس ایک لکھت نصب العین ہو، پتہ لگا وہ لکھت تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا بھائی تمہارے پاس عالم کون ہے، عالموں کا حوالہ دے رہے ہیں ایسے بھائی جنہیں دنیا کوئی عالم ماننے کی نہیں، بھائی دنیا تو انہیں عالم ماننے کی نہیں، کہیں تم چلے جاؤ، چلو یہ چھوڑ دو، برا صغیر ہند چھوڑ دو، کہیں دنیا میں چلے جاؤ، کوئی دنیا میں انہیں عالم مانتا ہو تو ان کے حوالات دے رہے بھائی تم پہلے تو اپنا جو آپ کا نصب العین ہے اس پہ ہمیں ایک لکھت قانون تو پیش کرو کہ بھائی ہمارے پاس یہ لکھت قانون ہے۔ اس کے بعد میں پھر زمین پہ کیا کام ہے، زمین پہ کہہ رہے ہیں زمین پہ تو ہمارا کوئی کام نہیں۔ تو جب تک زمین سے نہیں جڑنے کا کوئی کام ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آج تک کوئی تحریک سفل ہوئی ہو، بھائی کارل مارکس ایک کتاب لکھ گیا تھا لیکن وہ اپنی زندگی میں اسے نافذ نہیں کر سکا، لیکن اس پہ زمین پہ کام کس نے کیا، لینن نے کیا، اور تو اسی طریقے سے تب ان کا نظام نافذ ہوا۔ یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اسی دن جو 2 دن پہلے کی بات ہے جب وہی کہہ رہے تھے کہ کسی کا حوالہ دیا کہ یہ تحریک جو ہے کمیونسٹوں کے ہاتھ سے نکل کر اسلام پسندوں کے ہاتھ میں آ گئی، یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہے ہم کام کر رہے ہیں وہ کمیونسٹوں نے جس طرح سے کیا ہے، تو انہوں نے تو زمین پر اتنی بڑی جدوجہد کی ہے کہ شاید یہ جدید تاریخ میں کوئی ایسی جدوجہد نہیں ملتی کمیونسٹوں کی، اور انہیں ان کا جو مشن ہے اسے آپ بتا دیجیے کہاں پہ آپ نے کوئی دیکھا ہے زمین پہ ان کا کاریہ کرتا۔ تو جب تک اصل بات یہ ہے کہ زمین، کیونکہ کوئی بھی کام ہو جب تک زمینی استر سے نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں انسان کا موقف واضح ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم 3 آدمیوں کی بات سن رہے ہیں، تینوں آدمیوں کی باتیں الگ الگ ہیں، یا تو ایسا ہو کہ تینوں آدمی بیٹھ کر اپنی باتیں لکھیں، پھر اس کا ایک ان کو ملا کر کوئی کم سے کم ایک ایسی چیز تو بنائے کہ جس پر سب متفق ہوں۔ اگر 10 پوائنٹ بنا رہے ہیں تو 10 پوائنٹ پر سب متفق ہونے چاہیے، اور پھر ہم اس کا موازنہ کریں گے کیا اسلام کے خلاف تو نہیں جا رہی۔ اگر یہ اسلام کے خلاف جا رہی ہے، اسلام کی بنیادی عقائد کے خلاف جا رہی ہے، تو ہم تو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہمیں تو ایمان کی قیمت پر کوئی بھی تحریک ہے، کوئی بھی درجہ منظور نہیں ہے، چاہے ہم کو حکومت کے سب سے اعلیٰ کرسی پر بیٹھا دیا جائے، ہماری جوتے کی نوک پر رکھی جائے گی وہ کرسی۔ تو ہمیں تو یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے اپنا موقف اور اپنے جو نظریات ہیں وہ واضح کریں، اور اس کے بعد جو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بالکل عین اسلام ہیں، تو پہلے یہ چیک ہوگا کہ یا ان کے نظریات اسلام کے عین مطابق ہیں یا اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کسی چیز پہ حملہ کر رہے ہیں، بھائی کوئی چیز آپ تو کم سے کم اس کے بارے میں آپ کی اسٹڈی تو ہو، اس کے اوپر تمہاری پکڑ ہو کہ بھائی آپ نے ان پہ سوالات اٹھا دیے، سوالات آپ نے اٹھا کر چل دیے چھوڑ کے، تو ایک عام آدمی یہ سب پتہ ہی نہیں بیچارے کو، صرف نماز روزے تک کا ہی پتا، ان معاملوں کو سے پتہ ہی نہیں ہے، اسے کیا خبر بھائی تم ان کتابوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اگر کسی نے غلط لکھا وہ کتنا بڑا عالم ہو تو وہ اس کی اپنی رائے ہے، ہم اسے رد کرتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ تم اپنی تو کوئی بات پیش نہ کرو اس کے مقابلے میں، لیکن اور اسلام سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں بدگمان ڈالنا، کیونکہ میں خود متاثر ہوا اس بات سے۔ میں آپ کو بتاؤں جب میں ان کی جو بات، ان کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت لٹریچر تھا وہ میں نے پڑھا، اور جو انہوں نے کتابوں سے اٹھا کے لا کے مجھے دیے، تو میں خود بدزر ہوا، اور سچ بات یہ ہے کہ میں خود متزلزل ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے ان پہ اسٹڈی کی تو سارے رفع ہو گئے۔ لیکن ہر آدمی تو نہیں کر سکتا بھائی، ایک آدمی بتاؤں مزدور آدمی ہے، نہ وہ پڑھ رہا نہ لکھ رہا، صرف وہ نماز روزے کی تعلیم اس کے پاس ہے، اور یہ بہت لوگ تو ایسے جنہیں بس کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، تو کیا اس کلمہ سے بھی انہیں منحرف کر دیا جائے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اسلامی تشخص جو ہے یہاں پر کسی عدلیہ کی بنیاد پر نہیں ہے، خصوصاً ہندوستان میں یا جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں۔
تو وہاں ان کا جو نظام ہے یا حکومتی نظام ہے اس بنیاد پر ان کا اسلامی تشخص نہیں ہے. اسلامی تشخص جو برقرار ہے صرف داڑھی ٹوپی نماز ان کی وجہ سے ان کا تشخص برقرار ہے. مسجدوں سے جڑے ہونے کی وجہ سے ان کا جو تشخص ہے وہ بھی تک بچا ہوا ہے. تو اگر یہ چیز ان کے سامنے جا رہی ہیں تو وہ تو علماء سے بدزن نہیں ہوں گے, کیونکہ ایک عام مسلمان جو ہے, کوئی ایک عام نہیں بلکہ جو زیادہ تر میجورٹی ہے مسلمانوں کی, وہ یہی سمجھتی ہے جو عالم نے لکھا ہے. تو اب یا تو ان کا آپ رد کیجئے اور یہ کیجئے, یہ بتائیے کہ یہ اسلام نہیں ہے, اسلام یہ ہے, یہ جو لکھا ہے یہ اس عالم نے غلط لکھا ہے, یہ اس مولوی نے غلط لکھا ہے, اور حقیقت اسلام کی یہ ہے. تو لوگ اسلام سے منحرف نہیں ہوں گے. لیکن آپ ان چیزوں پر اعتراض اٹھا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, تو اس سے تو ظاہر بات ہے کہ وہ نماز روزہ سے بھی جائے گا. اس کی جو داڑھی ٹوپی کی اپنی ایک شناخت ہے اور مسجدوں سے مدارس سے جڑے ہونے کی ایک آئیڈینٹی یہی ہے مسلمان کی جو اس وقت ہندوستان میں دکھائی دیتی ہے, تو ان چیزوں سے بھی جائے گا. پھر اس کی آئیڈینٹی کہاں جائے گی؟ وہ تو ہم ان چیزوں سے ایک دم سے یہ سمجھیے کہ اسلام سے اس کا ہاتھ دھونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. چلو آج تو ہم لوگ جو ہے کئی آدمیوں کو لنک دے کے آئے تھے, کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اگر کوئی اپنا سوال کوئی کرنا چاہے تو ہماری اس پہ لنک ہم نے کمنٹ باکس میں ڈال دیا ہے, اس پہ آگے اس پہ کلک کر کے وہ انٹر کر سکتا ہے. باقی تو ہماری جو بات تھی وہ تھوڑی بہت جو آج اس موضوع پر جو بات ہوئی تھی, جو ایکٹیوسٹین کے بارے میں بات ہوئی تھی, باقی اس تحریک کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور جو لوگ علماء نے یا مولویوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے اسلام کے نام پہ, اس پر بھی ہماری بات ڈسکشن ہوگی, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہم سب سے پہلے اپنا موضوع جو ہمارا نسب العین ہم وہ واضح کرتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے ہمارا وہ ہے دفاع اسلام. وہ ٹھیک ہے کہ اس کے ذیل میں ہم جو ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اپنے ذات کا برادری کا اس کا دفاع کریں یا اس کے لیے کام کریں, اس کے لیے ہمیں اجازت ہے. لیکن اس کا اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو ٹارگیٹ کر کے اس کی اجازت. بھائی علماء نے لکھا, وہ ان کی اپنی آرا ہے, اور کئی لوگوں نے ان پہ رد بھی کیا, لیکن وہ جو رد کیا اسے پیش نہیں کرتے. بھائی کم سے کم آپ کا جو ہے آپ کا انصاف کا تقاضا تو یہ ہوتا کہ بھائی کسی نے لکھ دی وہ بات, لیکن اس پر رد کسی نے کیا تو اسے پیش کرتے. بھائی بھلے ہی کسی مشہور معروف آدمی نے نہیں کیا, لیکن وہ بھی عالم تھے اور اس پہ کسی نے اعتراض بھی نہیں اٹھائے. تو آپ کم سے کم اگر آپ وہ پیش کر رہے ہیں تو وہ بھی تو اس کے جواب میں پیش کرتے ہیں, لیکن وہ پیش کرتے نہیں. اور صحیح اصل چیز یہی ہے کہ اس چیز کو پیش کرے جو اس کے رد میں لکھی گئی ہے, اور جس عالم نے اگرچہ معروف نہیں ہے تو اسے معروف کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم پسماندہ تحریک کو چلا رہے ہیں اگر, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عالم نے لکھا ہے تو یہ ہمارے حق کی بات کر رہا ہے, یہ اسلام کی صحیح اسلام کی بات کر رہا ہے, تو ہم اس کو معروف کریں اور عام خاص اور عام ہر طبقے میں اس کی باتوں کو پہنچائے, جس سے اسلام کی بھی صحیح سمجھ ہو, اور جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں ان کا بھی وہ ان اعتراضات کا بھی جواب ہو جائے. ایک مسئلہ شعیب احمد میں آپ کو ایک توجہ دلاؤں, ایک مسئلہ انہوں نے بہت زیادہ زیر بحث لا رکھا, کفو کا مسئلہ. اور کفو کا مسئلہ اس میں شدید اختلافات, فقہاء نے شروع سے اختلافات کیا, آج سے نہیں, شروع سے اختلافات اس میں ہوتے آئے, لیکن انہوں نے بہت زیادہ اسے اٹھا رکھا کہ بھائی کفو کا مسئلہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلچر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے, جس نے لکھا اس میں کفو کے مسئلے میں قرآن سنت کے خلاف اگر لکھا تو اسے مانتے نہیں, اور اس میں شدید اختلافات کیے, اس میں فقہاء نے شدید اختلافات کیے اور آج بھی کرتے ہیں. دوسری بات, آج کے ڈیٹ میں تو یہ کوئی عمل درآمد اس پہ ہو نہیں رہا, بالکل بھی کوئی بھی نہیں مانتا کہ اس کی بات. بتاؤ کون اس بات کا خیال رکھ رہا کہ کفو غیر کفو. تو اسی بات سب سے زیادہ زیر بحث یہ سلا رکھا. تو اگر کفو کے مسئلے پر تھوڑی بہت آپ اپنی بات رکھنا چاہیں. جی دیکھیے, میں یقیناً میں بھی اس سے اتفاق نہیں رکھتا کفو کے مسئلے سے, اور فقہا میں جو آیا ہے, سب سے پہلی بات میں بتا دوں کہ میں نے کوئی فقہی کتاب ہدایہ در مختار یہ نہیں پڑھی, اور نہ میں کوئی عالم ہوں, لیکن ابھی میں کچھ مسئلے میں دارالعلوم کے فتوے بھی میں نے دیکھے تو وہ لکھتے ہیں صراحت کے ساتھ کہ کفو کا اگرچہ خیال رکھا جائے, لیکن اگر راضی ہو دونوں لڑکا اور لڑکی دونوں کے جو والدین ہیں وہ راضی ہوں, تو پھر چاہے وہ کوئی بھی خاندان ہو, کوئی بھی گھرانہ ہو, کوئی برادری ہو, تو وہ ایک دوسرے کے یہاں پہ شادی کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اور برادری کے آدھار پر اونچ نیچ یہ بھی اس کے دارالعلوم کے فتووں میں میرے پاس موجود ہے, میں آپ کے پاس سینڈ بھی کروں گا کہ اس بنیاد پر کوئی اونچا یا کوئی نیچا نہیں ہو سکتا اسلام میں. اور کفو کا مسئلہ صرف اس لیے ہے کہ لوگوں میں ایک جو ازدواجی زندگی ہے وہ خوشگوار بنے, تو اس سے تو کوئی اختلاف مجھے نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے اس کو جائز یا ناجائز کی بنیاد بنا دیا یا اونچ نیچ کی بنیاد بنا دیا, تو اس سے مجھے بالکل اختلاف ہے, اور جس نے لکھا ہے وہ بالکل غلط ہے, وہ اسلام کے خلاف ہے.
अब सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो यही है भाई, जिसने अगर कुफू का मसला किसी ने वो जात पात की बुनियाद पे या नसब हसब की बुनियाद पे अगर किसी ने लिखा, तो उसे तो आप ये लोग पेश कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इनके रद्द में मसले लिखे या फतावा भी दिए, बहुत फतावा दुनिया भर का, आज तो इंटरनेट का दौर है, आप सर्च कर लो किसी ने कुफू के खिलाफ लिखा, उन्हें सामने नहीं, उन्हें पेश नहीं करते। और उन्हीं लोगों ने लिखे जी सो कॉल्ड अशराफ, जिन्हें ये अशराफ कहते हैं, जबकि मैं तो कोई मानता नहीं कोई अशराफ है या कोई अर्जाल है या कोई अजलाफ है, तो हम तो मानते ही नहीं। लेकिन जो ये खुद, पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद एहसास कमतरी का शिकार है आज भी इस दौर में। पता नहीं यार ये रह कहाँ रहे, समझ में नहीं आ रही बात कि ये किस माहौल में रह रहे, किस माहौल में इनकी परवरिश हुई। आज तो जो है, पहली बात तो हिंदुस्तान का कानून ही इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। दूसरी बात यह है कि अगर सब कि भाई उसके रद्द में भी तो मसले लिखे गए ना, उन्हें भी तो बयान करो, उन्हें क्यों नहीं बयान करते हैं? और उन्हीं किताबों में है, उन्हीं, अगर किसी मकतब फिक्र ने लिखा तो उसी मकतब फिक्र की किताब में मौजूद भी होगा, उसका रद्द भी मौजूद होगा। जी जी। तो ये तो वही बात हुई ना कि पिक एंड चूज वाली, जो सा हमें पसंद आ रहा है वो हमने चूज किया और को हमने छोड़ दिया, अपनी मर्जी का मवाद इकट्ठा किया और एक लिटरेचर बनाया, लोगों के सामने पेश कर दिया। तो ये तो सिर्फ आज की बात नहीं है, जब भी कोई किसी के खिलाफ कोई साजिश करता है या कोई ऐसी नया काम शुरू करता है तो उसमें चीज़ें होती है। लेकिन हम नहीं कह रहे, हम नहीं है तो कोई शक नहीं कर रहे, लेकिन जो हमें ज़ाहिरी तौर पर दिखाई दे रहा है उससे शदीद इख्तिलाफ है। और वो बिल्कुल भी, ये बात कहते हैं ना कि भाई मौलवी का लिखा हुआ इस्लाम नहीं है, यकीनन मौलवी का लिखा हुआ इस्लाम नहीं है, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ये भी इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम के खिलाफ और सख्त खिलाफ है, बल्कि इल्हाद की तरफ लोगों को लेके जा रही है चीज़। अभी कुछ दिन पहले एक लाइव प्रोग्राम था फेसबुक पे, अब इन्हें वहाँ से अपना मतलब की चीज़ मिल गई। भाई मैंने फिरका वाले के खिलाफ एक बात कह दी, भाई हमें इन फिरकों से पाक करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। जबकि मैं भी किसी फिरके से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं कि भाई मुतशद्दिद हूँ। भाई मुझे कोई अगर कोई बात कुरान सुन्नत के खिलाफ लगती है तो मैं डंके की चोट को रद्द करता हूँ। भाई जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही तो मैं उसे क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ। भाई ये मसला, अगर कोई मसला मुझे समझ नहीं आ रहा तो या तो मेरे अंदर इतनी सलाहियत हो कि उसे चेक करूँ पहले कि उस पर क्या है, और उस पर आरा कितनी है भाई मुहद्दिसीन की या फुक़हा के, उसमें क्या क्या राय हैं, तो मैं उस पर तब अमल करता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर कोई कुरान और सुन्नत के ज़्यादा करीब है तो मैं उस पर अमल कर लेता हूँ। तो उस मानों में तो मैं किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं रखता। बाकी ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया में जो ये कहता हो कि मैं किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं रखता। वो कहीं ना कहीं या तो फिर नया फ़िरक़ा बना रहा या फिर उस फ़िरक़े बनाने की तलाश में। हाँ ये, और इसमें अगर आप ध्यान दें कि बहुत लोग जो हैं वो आज भी इल्मी तौर पर फ़िरक़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एक गैर इल्मी तरीके से एक मुसलमानों का एक टोला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इल्म का, दीन का कोई भी नामो निशान नहीं होगा, ना कोई इसमें आलिम है कुरान और हदीस पढ़ा हुआ, तजवीद के साथ कुरान, उनमें सिर्फ नाजरा नहीं पढ़ सकता कोई, ऐसे लोग इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। और फिर ये कहे कि हम अनबाइस्ड होकर बात कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। सबसे बड़े दुख की बात तो यही है कि भाई इल्म काम तो उनके पास कोई है नहीं। भाई अगर तुमने इल्म हासिल किया, चलो यूनिवर्सिटी से किया या कहीं से भी इल्म हासिल किया, तो कम से कम इस्लाम को तो पढ़ो, या जो आ रहा है उसमें उलमा की, फुक़हा की, उन्हें पढ़ो, तब जाके आप इंटरप्रेट करो, उसमें जो है आप इंटरेक्शन करो उस पर। लेकिन ये कोई बात थोड़ी हुई कि भाई आप एक तरफा बात उठा ली और एक तरफा बात उचक के और उसी को लेकर आपने अपना मौजू बना लिया और उसी को प्रोपेगेंडा के तौर पर चला दिया। और सबसे बड़ी बात, अगर हम ये नहीं कहते हैं कि भाई तो आप लोग इल्हाद से मुतासिर हो तो उसका रद्द करते हैं, लेकिन उन्हीं मुल्हिदीन के चैनल पे जा रहे हैं जो क्योंकि नाम निहाद मुसलमान है, लेकिन उनकी बात सारी इल्हाद के करीब जा रही है बिल्कुल, कि भाई मुसलमान को जो है नास्तिक बना दो। और ये खुद इससे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इस बात को कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम जो है उनके ज्यादा करीब हो तो इसलिए वहां आ जाओ। अब क्योंकि ये तिफरका तो इसलिए फैला रहा है कि भाई नाम तो मुसलमान वाले रखने, काम वही करने। क्योंकि अगर आप मुसलमान ने, अगर आप अपने नाम बदल लेंगे या ये कहते हैं कि भाई मैंने मजहब छोड़ दिया, तो फिर बात सुन कौन रहा? बात तो तब सुनेगा ना कि भाई देखो भाई मुसलमान मुखालिफत कर रहा है अपने मजहब की, तब दूसरे लोग सुनेंगे। जी जी। और एक, मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी फेसबुक पर पोस्ट पर नीचे कमेंट देखी थी, क्या लिखता है वो शख्स कि अगर अपने हकूक़ की लड़ाई के लिए हमें इस्लाम से भी बाहर जाना पड़े तो इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए अभी ये कहाँ जा रहे हैं लोग, मुझे नहीं पता वो मुसलमान था नहीं था, लेकिन एक मुसलमान की आईडी से जब ये कमेंट हो रही है तो फिर क्या उसका तासुर जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ देहरियों की कोई जगह नहीं है या मुल्हिदीन की कोई जगह नहीं है। उन्हीं के प्लेटफॉर्म से भी आवाज़ें उठ रही हैं, तो फिर उनकी जगह नहीं बल्कि आपकी जगह उनके पास जा रही है, आप उनके पास जाके अपनी बात रख रहे हैं, तो ये तो उन्हीं की गोद से समझिए कि आप उनकी गोद में बैठ कर बोल रहे हैं। और क्या इल्ज़ाम लगाया जा सकता है इसमें? भाई एक बात मुझे बताओ कि भाई एक आदमी सरासर सारी बातें हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहा,
तो वो फिर अपने आप पे दावा करेगा मैं हिंदुस्तानी, बात सारे हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहा, जो हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ बात कर रहा और हिंदुस्तान के खिलाफ मंसूबे बना रहा, उसकी बातों से जाहिर लग रहा। अब फिर क्या उसे हम कह सकें कि भाई वो हिंदुस्तानी है? तो इसी तरीके से अगर कोई आदमी मुसलमान है, हर बात उसके बुनियादी असूल के खिलाफ कर रहा, तो क्या उसे मुसलमान मान लिया जाएगा? या उसी तरीके से कि भाई कोई संविधान के खिलाफ बात कर रहा, तो क्या उसे हम हिंदुस्तानी मान लेंगे, भाई ये तो पक्का हिंदुस्तानी है? बिल्कुल सही बात है। और ये आप सोच सकते हैं कि जो इस्लाम के, अगर कोई इस्लाम के कोई गैर मुस्लिम हो, कोई मुल्हिद हो जो खुली तौर पे इल्हाद का दावा करता है, तो उसकी तो बात में कोई दम नहीं होगा, कह देंगे भाई ये तो इस्लाम के खिलाफ बोलता ही है। लेकिन वो जो जब ये मुसलमान के नाम से और मुसलमान की कहता है कि पक्के सच्चे मुसलमान हैं और असल इस्लाम को हम लोग के बीच में लेके जा रहे हैं, तब वो कोई गलत बात करेगा तो वो एक बहुत बड़ा डैमेज करेगा लोगों के बीच, और लोगों को इस्लाम से, जो असल इस्लाम है हकीकत में, उससे मुनहरिफ करने की कोशिश करेगा, तो उसकी बात ज़्यादा चोट करेगी। तो अब ये हमें नहीं पता कि एक बात पे इनको पावर कहाँ से मिल रही है, लेकिन असल बात ये है कि ये बहुत बड़ा फितना एक फैल रहा है। एक, हाँ, एक बात का और जवाब दिया था जब हमने इनसे पूछा कि भाई आप लोग जो है इल्हाद के करीब है, तो इन्होंने ये कहा कि इस पे कहा कि आप हमें ये कह सकते हैं कि आप अहले हदीस के ज्यादा करीब है। तो क्या लग रहा है कि ये लोग अहले हदीस के ज्यादा करीब है या ये अहले हदीस से मुतासिर है? मुझे तो ऐसा कोई मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि इनके यहाँ तो जो मुझे शायद लग रहा था इनकार हदीस का, कि भाई जो भी हदीस इनके समझ में नहीं आ रही, जो इनके हदीस इनके समझ में नहीं आ रही, या जो इन पे जिनको इन पे एतराज़ात हैं, तो सीधा सीधा बात यह है कि इनका हदीस की तरफ जाइए। ऐसा काम तो कभी मुझे तो लगता नहीं कि अहले हदीस लोग में कोई करता हो। असल में ये स्वघोषित अहले हदीस बनने की कोशिश कर रहे हैं, स्वघोषित। क्योंकि ये देखिए कि अहले हदीस के यहाँ पर असास क्या चीज़ होती है, हदीस। और यहाँ इनके यहाँ पर सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना किस चीज़ को बनाया जा रहा है, हदीस को। अब ये इन्होंने देखा कि हमने फ़िक़ा पर तनकीदें की और मसलकों पर तनकीदें की, तो अब हमारा जो ठिकाना है वो हमें अहले हदीसियत के अंदर मिल सकता है। तो इन्होंने सोचा कि हम अहले हदीस के चोले को ओढ़ कर चले। लेकिन ज़ाहिर बात है अहले हदीसों के यहाँ तो असल बुनियाद हदीस को बनाया जाता है, उसी से उसूल और ज़वाबित बनाए जाते हैं। लेकिन ये हदीसों पर तनकीद कर रहे हैं, हदीस लिख कर नीचे हदीस का हवाला लिख रहे हैं। अब आम आदमी सोचेगा भाई बड़ी मुस्तनद हदीस लिख दी। जवाब इनका बनता है कि तुमने हदीस की तरफ ये निशाना जाने क्यों दिया इस्लाम का, तुमने इस पर जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन ये तो और इस हदीसों पर इल्ज़ाम खुद भी लगा रहे हैं और दूसरों को भी लगाने का मौका दे रहे हैं। तो ये मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि ये अहले हदीस हैं या अहले हदीसियत का जो दावा कर रहे हैं उसमें कोई भी सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात अहले हदीस की बात उठ के आ गई, तो जो जो ये हदीस से कोट कर रहे हैं अहले हदीस, तो उन्हें किताब को भी नहीं मानते बिल्कुल। पहली बात तो दुनिया में कोई भी जो मुहद्दिसीन है उन पे दुनिया भर के कलाम कर रखे हैं। जिस किताब को कंजुल उम्माल को जो है ज़हर बहस ला रहे उसकी हदीस से कोट कर करते ये लोग गुमराह कर रहे हैं। भाई मैं तो ये लफ्ज़ गुमराह कर रहे ही इस्तेमाल करूंगा आज, क्योंकि आज मेरा मौजूद जो है वो ये एक्टिविस्ट ही है, जो इसके एक्टिविस्ट है ना, जो इसके कार्यकर्ता हैं, या जो इसके जो इसका बड़े बड़े मनसबों पे इनके बैठे हुए, मुझे नहीं पता कि ये है ज़मीन पर, तो मुझे कहीं आज तक नजर नहीं आई, कहीं चला गया मैं, मुझे आज तक कहीं ज़मीन पर तो मिली नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पे तो इन्होंने एक बाउंडर खड़ा कर रखा, और सोशल मीडिया पे आपको सब पता है कि किस तरीके के लोग मौजूद हैं। और कुछ लोग तो उनमें जो इनकी तरफदारी कर रहे हैं मुस्लिम नाम रख रखे हैं, उन्होंने जो है कमेंट कर रहे हैं। तो अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर हम अहले हदीस का नजदीक है, तो अहले हदीस तो उनके जो किताब या कंजुल वाले उसमें बिल्कुल भी वो तो बात ही करते हैं सही है, सबसे पहले तो वो बात करते हैं सही है से, उसके बाद में वो 4-6 किताब हैं सियासत तक उन्हें मानते हैं, उसके अलावा वो किसी हदीस की बात ही नहीं करते। देखिए ये जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम इन फ़िक़ों पर जो तनकीद करके हमें यहाँ सहारा मिल जाएगा, आसरा मिल जाएगा या पनाह मिल जाएगी। हमारा किसी अहले हदीस से या किसी भी मसलक से इस बुनियाद पर इख्तलाफ नहीं है कि वो किस बा इख्तलाफ जो है वो इल्मी इख्तलाफ है। और तमाम फ़ुक़हा में भी इल्मी इख्तलाफ हुआ है, जो जहालत की बुनियाद पर इख्तलाफ की कोई को बेस नहीं बनाया जा सकता कहीं भी। अब ये अपना मौक़िफ़ और अपने नज़रियात वाज़ेह करे कि भाई तुम किस वजह से अहले हदीस हो, अपनी हकीकत को वाज़ेह करें कि भाई तुम अहले हदीस कह रहे हो तो किस वजह से हो। तुम तो हदीसों पर खुद इल्ज़ाम लगा रहे हो, और दूसरी बात यह है जिन हदीसों को तुम पेश कर रहे हो और इल्ज़ाम के तौर पर, तो जैसा कि आपने कहा कि उनकी तो कोई अहले हदीस क्या बल्कि देवबंदी, बरेलवी और जितने मसालिक के उलमा हैं वो उन सब पर कलाम करते हैं खुल के। देवबंद का फतवा है कुंजुल उम्माल के बारे में कि इसमें नहायत ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायतें भी भरी पड़ी हैं। तो अब बताइए इनके अंदर कौन ऐसा इल्मी शख्स है जो इन चीज़ों की छान फटक कर सके, हदीस की सनद के बारे में बात कर सके या हदीस का इल्म रखता हो। सबसे पहली बात, असल में ये जो लोग जो
حدیث سے مترفع کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہوں، انکار حدیث میں مبتلا ہوں گے تو پھر اپنا بھی اسلام سے جو ہے منحرف ہو جائیں گے کیونکہ حدیث کا انکار کرنے والا، کیونکہ اب انہوں نے کوئی حوالہ جات دیے سر سید احمد خان کے دیے، اور اسی طریقے سے کئی علماء کے حوالے دیے کہ انہوں نے لکھے سر سید احمد خان کو تو پہلے کوئی آدمی عالم مانتا ہی نہیں، بات یہ ہے، اور انہوں نے کوئی بات لکھی نہ ان کے بعد کوئی مستند ہے نہ کوئی معتبر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی فقیہ نے کوئی مسئلہ لکھ بھی دیا، وہ اس کی اپنی ذہنیت ہوگی، سوچ ہوگی، یا اس نے پرورش پائی ہوگی اسی ماحول میں، تو اس نے وہ مسئلہ لکھ دیا ان حدیث کو موضوع بنا کے، جبکہ ان حدیث پہ کئی علماء نے ایسا کلام کیا کہ ان کی سند ہی معلوم نہیں ہے کہ سند ان کی ہے بھی یا نہیں ہے، یہ کس نے لکھی ہے اور کس نے بیان کری، یہاں تک کہ کس نے بیان کری یہ بھی نہیں پتا ان کا، تو ان کو بنیاد بنا رہی ہے۔ بتاؤ کہ اتنی کمزور بنیاد ہے۔ بھائی اہل حدیث کی اگر بنیاد ہے تو ان کے پاس حدیث تو کوئی مدلل حدیث تو ہے ان کے پاس میں، لیکن ان کے پاس تو بنیاد ہی ایسے موضوع اور من گھڑت روایات ہیں۔ جی، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو گفتگو ہے آگے بھی ہوگی تو اس کے جو رد میں بھی ہماری گفتگو ہونی چاہیے، اس کا جو یعنی جو ذات برادری کا میٹر ہے اس کا علماء نے جو لکھا ہے اس کے رد میں گفتگو کریں گے، لیکن اس کے اس بات میں بھی گفتگو کریں گے جنہوں نے اس کا رد لکھا ہے، جیسا کہ مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے بہت مدلل اس کا رد لکھا ہے، تو اس پر بات نہیں ہوتی، اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھائی دیکھیے ایسا تو علمی رد اب تک کس نے نہیں لکھا ان چیزوں کا، جو یہ مسئلے لکھ کر چلے گئے ذات برادری کا، تو ان کی تو باتوں کو نکالا جا رہا ہے، حالانکہ ان کا یہ نہیں دکھایا جا رہا کہ بھائی انہوں نے ثابت بھی کیا ہے، نہیں، اگر وہ ثابت کرتے تب اس پر کلام ہوتا، لیکن مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے اتنا اس کا مدلل رد کیا ہے، اس پر بات نہیں ہو رہی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے اس پر بھی بات کریں گے اور باریکی سے اس کے ایک ایک فیکٹ پر بات کریں گے، چاہے اس پر کئی ایپیسوڈ بھی کرنے پڑے، تو میں آپ کو یہ پہلے سے اس بارے میں جی اصل میں آج جو ہمارا پروگرام تھا وہ ہم اپنا موضوع اپنا جو ہمارا نسب العین ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا اصل مدعا تو ہمارا ہے اسلام، اس کے بعد بھی یہ ساتھ بھی حیثیت رکھتے ہیں بھائی کہ ذات پات یہ برادری واد جو بھی کچھ ہے، یا کسی کوئی مولانا کوئی عالم جو تھے وہ ذات وادی تھے یا نہیں تھے، تو وہ تو موضوع ہمارا ثانوی حیثیت رکھتا ہے، لیکن آج ہم اپنا موضوع واضح کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا اصل مقصد ہے اسلام کا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کوئی آدمی اسلام سے نکل جائے، کیونکہ اب یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا آدمی، لیکن اس کے عقائد اگر اس طریقے کے ہوں گے کہ وہ حدیث کے خلاف اس کے عقائد جا رہے ہیں یا قرآن کے خلاف قرآن سنت کے خلاف اس کے عقائد جا رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں رہتا، نام تو رکھ لے کچھ بھی، نہ ہم کسی پر کوئی فتویٰ دے سکتے، لیکن کیونکہ میں خود بھگت ہوں، میں بتاؤں آپ کو کہ میں خود اس بات کا شکار ہوا جب میں نے یہ لٹریچر دیکھے اور اس طریقے کی پوسٹ دیکھی اور جہاں حدیث کا حوالہ دیکھا، بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب حدیث کا کوئی حوالہ آ جاتا ہے تو ہم وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب یار رسول اللہ کا کسی نے نام لے دیا، لیکن جب ہم نے ان میں یار ہمیں خود ایسا معلوم ہوا کہ یار آج تک تو ہمیں مساوات کا درس دیا اسلام نے، لیکن اسلام میں بھی ذاتی واد ہے، تو اب ہم پہلے تو میں اس میں کئی گھنٹے کیا کئی دن تک میں اسی میں سوچ فکر میں رہا کہ کیا اسلام یہی ہے، میں خود متزلزل ہو گیا اس بات سے، لیکن جب ہم نے اسے پڑھا اس کی تحقیق کری تو پتہ لگا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے ان کا بھی ہم جواب دیں گے، ایسی بات نہیں ہے، اس کا جواب ہم دیں گے، اور ان لوگوں کا بھی جن لوگوں نے یہ ایسی بات لکھی، میں ابھی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ساری کتاب میں اپنے پاس لے آؤں اور اس کے بعد میں ان کا PDF بنا لوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس ابھی PDF میں موجود نہیں ہے وہ چیزیں، کچھ چیزیں جو ہیں جیسے انہوں نے بہشتی زیور کا حوالہ دیے اور پھر فتح و رضویہ کے، وہ میرے پاس ابھی PDF میں موجود نہیں ہے، ہم ان کی حمایت نہیں کرتے بالکل بھی، کوئی سمجھے کہ کسی نے غلط بات اگر لکھی بالکل ہم انتہامی نہیں ہیں، لیکن اس طریقے سے بھی اپنا کام ایسا نہ کریں، بھائی آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں تو اسے کم آپ مسلمان آئیڈیالوجی لے آپ اسلام کی آئیڈیالوجی لے کے تحریک چلا رہے ہیں تو کم سے کم آپ کے پاس علمی شخصیت بھی ہو جو ان کے پاس ان سے دلائل سے تو رد کریں، یہ کیا بات ہوگی زبانی کلام میں آپ نے بات کر لی ہے اور اسے ٹچ کر کے چل دیے کہ بھائی یہ تو اسلام میں ذاتی واد ہے، کیا حدیث میں ذاتی واد ہے، ایسے آپ نے جو ہے ٹائٹل دے دیا اور اس کے بعد میں ان میں حدیث کوٹ کر کے جو بالکل صحیح کیا موضوع روایات انہیں نقل کر کے اور حدیث کا نام دے کے ٹائٹل لگا کے اور آپ نے انہیں پیش کر دیا، جواب آپ کے پاس پتہ لگا جواب کچھ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کتابیں مطلب کہ آپ پڑھتے ہیں یا آپ چھان بین کر سکتے ہیں ان چیزوں کی، لیکن آپ اس چیز میں متزلزل ہو گئے، لیکن جو عام آدمی ہے جسے صرف پتہ ہی ہے کہ بھائی ہم اسلام میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ وہاں پر مساوات ہے، ان لوگوں کے سامنے جب آپ یہ پیش کریں گے تو وہ تو ان چیزوں کی چھان پھٹک نہیں کرے گا، وہ تو سیدھا جو ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے وہ کہاں جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ابھی آپ نے جو لاسٹ میں کہی ہے کہ ہم کسی
کا دفاع نہیں کرتے تو یہ یقیناً کہ اگر جس نے لکھی ہے تو اس کا ذمہ دار خود ہے، اور ہمارا اصل منشا یہ ہے کہ ہم اسلام کا دفاع کریں، اسلام کا کسی بھی حد تک جا کر ہم کو دفاع کرنا ہوگا تو ہم کریں گے۔ اور یہ جو تحریکیں ہیں اس میں بھاگ لینے کی، اس میں حصہ لینے کی ہماری دوسری پوزیشن ہے، اگر وہ ہم کو صحیح دکھائی دے رہی تو ہم اس میں حصہ لیں گے، لیکن اگر یہ اسلام کے خلاف جا رہی ہے تو اس کا رد ہمارے اوپر لازم ہے، اور وہ ہم رد اس کا ضرور کریں گے۔ میں بتاؤں آپ کو، میں خود اس تحریک سے جڑنے کا اچھک ہوں، لیکن آپ کم سے کم ان کے پاس کوئی ایک واضح ان کے پاس کوئی قانون ہو، ان کے پاس لکھی ہوئی کتاب ہو کہ بھائی ہمارے یہ آرگنائزیشن ہمارے بنا رکھے ہیں کہ ہمارا نصب العین یہ ہے، اس کے سامنے واضح تو کریں بھائی یہ نصب العین ہے ہمارا۔ اگر ہمیں لگے گا کہ ہاں یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ بالکل میں اس بات کا حمایتی ہوں کہ بھائی اس چیزوں کا رد بھی کرے جائے، اور جو پسماندہ لوگ ہیں، یہ سچائی بھی ہے، ایک سچائی تو ہے، اسے تو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ ان کے ساتھ بھید بھاؤ ہوا، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس پہ سیاسی لیول پہ بھی ہوا، اور جو ہماری مذہبی شخصیات تھی، چونکہ اصل کیا ہے کہ جب اسلام یہاں ہندوستان میں آیا تو وہی لوگ تھے، اب انہوں نے کتاب لکھی، ان کے معاملہ کیا تھا کہ بھائی کچھ لوگوں کے پاس جو کچھ، ایسا نہیں ہے کہ سبھی لوگ تھے ایسے، جو کچھ لوگ تھے کسی کو منصب کا لالچ تھا یا کسی سے علمی خطا ہوئی، اس میں بھی مان سکے اس میں علمی اس سے خطا ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہم مان سکے کہ اس کا مسئلہ یہی رہا ہوگا، تو اب ہم ان کا بھی رد کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا رد کرتے کرتے ہم بات وہاں تک پہنچ جائے کہ بھائی خلیفہ بات پہنچ گئی یا اسلام پہ بات پہنچ گئی۔ اب اسی طریقے سے انہوں نے ایک مسئلہ اٹھا لیا وہ کہ اس میں جو ہے حضرت عباس کا نام کیوں لے جائے خطبے میں، ایسے بہت مسائل ہیں۔ اب آدمی تو ہر چیز سے برگشت ہو جائے کیونکہ یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہی۔ جی یہ والی بات میں بھی کہنے والا تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ بھائی امام حسن کا نام کیوں لے جاتا ہے، امام حسین کا نام کیوں لے جاتا ہے۔ میں اس دن ان کو جواب دے نہیں پایا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہندوستان میں جو ہے کانسٹیٹیوشن برابری کا جو دعویٰ کرتا ہے اور انصاف سب کے لیے برابر ہے، لیکن یہاں کے جو عدلیہ ہے وہاں پہ گاندھی کی فوٹو آپ کو لگی مل جائے گی۔ بھائی گاندھی سے کیا یہاں کا ہندوستان کا انصاف متاثر ہو رہا ہے؟ یا بڑے بڑے سرکاری افسر ہے، یا جہاں پر انسانوں کو مساوات کا درس دیا جاتا ہے، پولیس کی جہاں سے پولیس کنٹرول ہوتی ہے، پولیس کے آفس ہیں، وہاں پر تو آپ کو راجنیتاؤں کی فوٹو مل جائے گی جنہوں نے دیش کو آزاد کرایا ہے۔ تو کیا ان سے قانون متاثر ہو رہا ہے؟ یا آپ جو الزام انہوں نے لگایا کہ اس میں خطبے میں حضرت عباس کا نام کیوں لے جاتا ہے، تو ان سے اسلام کی جو نظام ہے یا اسلام کی تعلیم ہے اس پر کہاں فرق پڑ رہا ہے؟ میں کوئی تقابل نہیں کر رہا، لیکن یہ آپ ایک چھوٹی عقل والا انسان بھی سوچ سکتا ہے اس بات کو۔ ہاں میں آپ کو وہی تو کہنا چاہ رہا بھائی، اب اگر کوئی کہنے لگے کہ بھائی ہمارے ہندوستان کا نوٹ پہ گاندھی کا فوٹو کیوں ہے، تو اس پہ تو پھر جو معترض ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اس پہ تو کم سے کم جتنے بھی سوتنترتا ہمارے سنگرام سینانی تھے، جتنے بھی فریڈم فائٹر تھے، سب کے ہونے چاہیے پھر تو بھائی، سب کے ہونے چاہیے نا بھائی۔ اس کا انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھائی جتنے بھی فریڈم فائٹر تھے سارے برابر تھے، لیکن اس میں کیا دیکھا جائے کہ بھائی لیڈرشپ کی پاور کس کے اندر تھی، یا جو رجال جن کے جو نمایاں رجال تھے اسلام کے، انہی لوگوں کا نام اس میں لے جاوے، لیکن اس کے بعد میں سب اجمعین جب آ جائیں کہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آ جائیں تو پھر تو اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ چیز ہی نہ دکھ نہیں رہی۔ تو یہی کچھ چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد پر حملہ کر رہی ہیں، اور ان سے بہت زیادہ میں پہلے متاثر ہوا بہت زیادہ کہ ہاں بھئی یہ کوئی پسماندہوں کے لیے ایک آواز ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ دیکھ کر میں بہت زیادہ مجھ کو ایک غم بھی ہوا ہے کہ بھئی یہ کس نام پر اس مسلمانوں کو برقلا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ نیت پر، میں اب بھی شک نہیں کر رہا، لیکن یا تو یہ اشراف کی اندھی دشمنی میں دوسری طرف اتنے زیادہ نکل گئے ہیں کہ اسلام کی حدود کا بھی یہ خیال نہیں رکھ پا رہے، کہ جہاں بھی انہیں اشراف کا کہیں ذرا نام دکھائی دے رہا ہے۔ میں اشراف کو پہلی بات تو میں یہ سو کالڈ اشراف کہوں گا کہ اسلام میں اشراف کا کوئی تصور نہیں ہے، تو جہاں بھی یہ نام ان کو دکھائی دے رہا ہے تو وہاں پر اس دشمنی میں اسلام بالکل اس کے اپوزٹ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا چلتے چلتے، کیونکہ اب ہمارے 1 گھنٹے کی اسٹریم بھی ہو گئی، چلتے چلتے میں ایک سوال کروں گا، بس آپ اس میں مختصر سا ایک جواب دے دیں کہ کیا اسلام میں کوئی نسل واد یا ذاتی واد ہے آپ کی نظر میں، یا کوئی اشراف یا اجلاف یا ارذال ہے؟ جی میں تو یہی کہوں گا کہ اگر اسلام میں ذاتی واد ہوتا یا نسب واد ہوتا تو اسلام اتنا پھیلتا ہی نہ، اسلام اتنا کیسے پھیل سکتا تھا؟ اور اس کے سیرت نبوی آپ پڑھیں گے تو سیرت نبوی میں تو اتنے بے شمار واقعات ہیں، نکاح کے ہوں، نکاح کے نہیں بلکہ سب سے بڑی چیز جو مانی جاتی ہے اور عربوں میں جو مانی جاتی تھی، جنگ کو کمانڈ کرنا۔ میں اس کا مختصر جواب دے رہا ہوں کہ جب حضور نے لشکر بھیجا
تو حضرت اسامہ بن زید کو اس کا لیڈ جنگ کا کمانڈر بنا کر بھیجا، غلام ابن غلام کو، اور پورے جو سرداران قریش تھے جو ایمان لا چکے تھے، اور ادھر مدینہ کے انصار تھے، وہ سب ان کی قیادت میں جا رہے، اور جب حضور کا انتقال ہو گیا تو وہ لشکر وہیں پہ رک گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کی جب خلافت ہوئی تو حضرت ابو بکر نے لشکر روانہ کرنا چاہا، تو کچھ صحابہ نے یہ بات عرض کی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک غلام کی قیادت میں لوگوں کو چلنے پر اشکال ہو، تو کسی بڑے سردار کو اس کا کمانڈر بنا دیا جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ رسول اللہ کا جاری کیا ہوا قافلہ تھا، میں اس میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر گھوڑے پر سوار کر کے حضرت اسامہ کو لے کر گئے ہیں، اور مدینے کے بہت دور تک چھوڑ کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ حضرت اسامہ گھوڑے پر سوار ہیں، حضرت ابو بکر پیدل گھوڑے کی رسی پکڑ کے چل رہے تھے۔ تو کہنے لگے میں بھی پیدل چلتا ہوں، یا پھر آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ تو کہنے لگے کہ میں یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ جس کو رسول اللہ نے، یا جس غلام کی قیادت ایک خلیفہ جس غلام کے گھوڑے کی رسی پکڑ کر چل رہا ہے، تو ان سارے سرداران قریش کو یا مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے فوج میں شامل تھے لوگ، ان سب کو اسی کی قیادت کرنی ہے۔ تو اب بتائیے نسل واد یا کوئی نسب واد اسلام میں کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ اچھا، اب ایک آخری سوال، کیونکہ آپ مولانا آزاد پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں، مجھے پتہ لگا کہ بھائی آپ مولانا آزاد پہ ریسرچ کر رہے ہیں، تو اب میں کیونکہ ان کی طرف سے الزامات بھی لگتے ہیں کہ مولانا آزاد بھی ذاتی وادی تھے، تو اب یہ میں آپ کو ٹچ کر دیتا جا رہا کہ بھائی اگلا ہمارا موضوع جو ہوگا کیا مولانا آزاد ذاتی وادی تھے، تو اس پر جو ہے انشاءاللہ اگلی اسٹریم کریں گے، وہ سب کو بتا دیا جائے گا کب ہوگی۔ اب اسی کے بعد میں اپنی باتوں کا اختتام کرتا ہوں، اور اگر صاحب احمد آخری الفاظ میں کچھ کہنا چاہیں تو۔ جی انشاءاللہ اگلی اسٹریم کا انتظار رہے گا، اور میں اس پر کافی جو کوشش ہے وہ ریسرچ اور اسٹڈی بھی کروں گا۔ شکریہ ناظرین، آپ لوگوں نے اس میں حصہ لیا، جو آئے یا جو نہیں آ پائے، جو بعد میں دیکھیں گے، سب کے لیے سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔